الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ آج کی تراویح میں 12واں پارہ پڑھا گیا اور 13ویں پارے کا کچھ حصہ پڑھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَاد، اور قوم عاد کی طرف اخاہم، ان کے بھائی، ہودا، حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، کیا ہے تمہارے لیے کہ اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہو، ان انتم الا مفترون، تم جھوٹ گھڑتے ہو۔ قوم عاد مشہور و معروف قوم ہے۔ یاد رہے یہ قوم تورات کے نزول سے پہلے کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہے یہ قوم۔ تورات، زبور، انجیل کے اندر اس قوم کا ذکر نہیں ملتا، البتہ 7 مقامات پہ قرآن کریم میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے۔ اس وجہ سے مؤرخین اپنی کتابوں میں اس قوم کو کہتے ہیں قوم باعدہ، یعنی وہ قوم جو تباہ ہو گئی، اب اس کا نام و نشان نہیں ہے، اب کوئی مستند بات ان کے متعلق نہیں پہنچی، بس قرآن کریم میں جہاں تک ان کا ذکر ہے وہی ہے۔ یہ قوم تھی، اللہ کے نافرمان ہوئی، اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ پھر آگے فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اے میری قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم پر سوال نہیں کرتا اس کار نبوت کے اوپر کسی اجرت کا، ان اجری الا علی الذی، بے شک میری اجرت تو اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون، پس تم کیوں نہیں سمجھتے۔ جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو سمجھایا عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ۔ تو یہاں حضرت ہود علیہ السلام بھی اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں اے میری قوم کہ تم دیکھتے ہو کہ میں نبوت کے کام میں صبح سے شام تک لگا ہوا ہوں اور اس کے اوپر کسی چیز کا مطالبہ ہی نہیں کرتا، میں کوئی اس کام کے اوپر کوئی اجرت بھی نہیں مانگ رہا میں تم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اجری الا علی الذی فطرنی، کہ میری اجرت تو اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اب اسی آیت سے کچھ لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ نیکی کے کام پر اجرت لینا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے اوپر جو تنخواہ لیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اور جو اذان دیتے ہیں اذان کے اوپر پیسے لینا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تعلیم پہ جو پیسے لی جاتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یاد رہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 ائمہ فرماتے ہیں ان سب چیزوں پر اجرت لینا اور اس کے لیے پیسے طے کرنا جائز ہے۔ پڑھنے کے لیے بھی، پڑھانے کے لیے بھی یہ پیسے طے کرنا یہ جائز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور احناف کے متقدمین حضرات فرماتے ہیں کہ ان چیزوں پر اجرت طے کرنا یہ جائز نہیں ہے،
لیکن متاخرین فرماتے ہیں کہ نہیں، ان چیزوں کے اوپر اجرت طے کرنا جائز ہے۔ اب رہی یہ بات کہ وہ پہلے والے کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے، بعد والے کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے متقدمین کے ہاں یہ اصول تھا کہ ان لوگوں کو جو اجرت ملتی تھی وہ بیت المال سے ملا کرتی تھی۔ حکومت وقت کی طرف سے اجرت متعین ہوتی تھی، ائمہ کی بھی، قاضی کی بھی، فیصلہ کرنے والوں کے بھی، تو وہ حکومت وقت کی طرف سے پیسے لیا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب حکومت وقت کی طرف سے یہ پیسے ملنا ختم ہو گئے، تو متاخرین نے فرمایا کہ اب ان چیزوں کے اوپر پیسے طے کرنا، تنخواہ مقرر کرنا یہ جائز ہے۔ اب ایک مشہور و معروف مسئلہ یہ بھی آ گیا کہ ختم قرآن کے موقع پر جو اجرت ہوتی ہے، یہ جو پیسے طے کیے جاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جو ختم قرآن کے موقع پر پیسوں کا لینا دینا ہے، یہ کیا ہے؟ یاد رہے دو چیزیں ہیں، ایک ہے اجرت اور ایک ہے ہدیہ۔ اجرت یہ ہوتی ہے کہ کام سے پہلے معاملہ طے کر لیا جائے کہ میں یہ کام کروں گا، اس کے بدلے آپ مجھے اتنا پیسے دیں گے، یہ ہے اجرت۔ تینوں ائمہ حضرات کے نزدیک یہ جائز ہے، تراویح کے اوپر بھی ایسا معاملہ طے کرنا یہ جائز ہے۔ احناف کے ہاں یہ معاملہ طے کرنا جائز نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہاں ائمہ اجرت طے نہیں کرتے کہ ہم تراویح پڑھائیں گے، آپ ہمیں اتنا پیسے دیں، کہیں بھی یہ طے نہیں ہوتا۔ اجرت بالکل ناجائز ہے کہ تراویح کے اوپر طے کر لینا کہ ہم تراویح پڑھائیں گے، اس کے بدلے میں اتنا پیسے ہمیں دیں گے، یہ طے کر لینا یہ درست نہیں۔ البتہ ختم قرآن کے موقع پر اگر کچھ دیا جاتا ہے، یاد رہے کہ یہ اجرت نہیں ہوتی، یہ ہدیہ ہوتا ہے۔ ہدیہ طے نہیں کیا جاتا، کوئی جتنا دے اس کی مرضی۔ اب دوسری یہ بات کہ ہدیہ اس کے اندر دینے والے کی نیت کا اعتبار ہے، لینے والے کی نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو، یہ پتہ نہیں امام صاحب یہ پیسے کیوں لے رہے ہیں۔ بھئی دینے والا تو اجرت نہیں دے رہا، وہ تو ہدیہ دے رہا ہے۔ جیسے کہ اب ایک آدمی کو میں جائے نماز دوں نماز پڑھنے کے لیے، وہ بغیر نیت کے نماز پڑھنا شروع کر دے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ بھئی نماز وہ پڑھ رہا ہے، نیت اسی کے اعتبار ہے نا، جو نماز پڑھ رہا ہے، جو فعل کر رہا ہے۔ تو جو اس ختم قرآن کے موقع پر جو دے رہا ہے اس کی نیت کا اعتبار کرو، وہ تو ہدیہ سمجھ کے دے رہا ہے۔ ایک یہ پتہ نہیں کتنا ہمارے معاشرے میں یہ کتنا عجیب معاملہ ہو گیا، باقی ساری چیزوں کے اوپر الٹ سلٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب یہاں معاملہ آ جاتا ہے یہ ختم قرآن پہ تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی اب وہ لوگ آ چکے ہیں، ان کی مساجد بھی بن گئی، وہ ہمارے محلوں میں محنت کر رہے ہیں اور وہ پمفلٹ بانٹ رہے ہیں، جو ہم تک بھی پہنچا ہے کہ بھائی آپ کی مسجد میں امام تنخواہ لیتا ہے، لہذا اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہے۔ یہ ایک نئے بات جی۔ اچھا آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ ان کے ہاں امام متعین ہی نہیں ہے، بس جو آئے جیسا آئے نماز پڑھائے، آئے یا نہ آئے اس کو نماز پڑھا کے چلا جاتا ہے۔ یاد رہے یہ ایسا نہیں ہے، یہ اجرت لینا اور اجرت طے کرنا یہ جائز ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ جب ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے تو دین کا کام کس کی ذمہ داری ہے؟ سب کی ذمہ داری ہے نا۔ تو جیسے امام نماز پڑھا رہا ہے تو سب کی باری آنی چاہیے نماز پڑھائیں، جیسے امام نکاح پڑھا رہا ہے، جنازے پڑھا رہے ہیں تو سب کی باری ہونی چاہیے کہ آئیں پڑھائیں، جیسے امام قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کی تعلیم دے رہا ہے بچوں کو تو ایسے سب کی ذمہ داری ہے تو آئے۔ ہم نے ان کو اس کام کے لیے مختص کر دیا، اب اس کی جو اسباب ہیں، اس کے جو معاشی مسائل ہیں، اس کی ذمہ داری وہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کو نبھائیں گے تو کسی کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہوگا۔
نہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 4 پیسے دیے تو اب سامنے والا کھڑے ہو کے ہمیں ملے بھائی، سامنے والا کو ہم کہیں کہ نماز کا ٹائم آگے کرو پیچھے کرو، وہ ہمارے آگے چوں چرا نہ کرے۔ کوئی آگے کہتا ہے کہ بھئی آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ مختصر کر رہے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک اصول ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، وہ معاملات اگر ہر ایک کے ہاتھ میں آ جائیں گے تو پھر تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ اے میری قوم استغفار کرو اپنے رب سے، ثم توبوا پھر توبہ کرو، الیہ اس کی طرف، یرسل السماء علیکم بھیجے گا آسمان سے تم پر، مدرارا بارش، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اور زیادہ کرے گا تمہاری طاقت کو۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو فرما رہے ہیں، اے میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو، استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت موسم کے مطابق بارشیں برسائیں گے۔ استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مضبوط کریں گے۔ اب مضبوطی عام ہے، مال کے اعتبار سے بھی مضبوطی، اولاد کے اعتبار سے بھی مضبوطی، جیسے کہ دوسری جگہ پہ اس کے اندر ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے، اولاد صالح عطا فرمائیں گے اور بارش بھی وقت پر عطا فرمائیں گے۔ کب؟ استغفار پر۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی محفل کے اندر روایات میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ بھی استغفار پڑھ لیا کرتے تھے، کہ یہ کلمات ایسے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کوئی سا بھی کلمہ کہہ سکتے ہیں آپ، استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر اولاد بھی نیک صالح، مال بھی برکت والا، اور وقت کے اوپر بارشیں ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔